سورۃ مائدہ کا آج آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ کے ساتھ کلیئر کر دوں کہ جو میری اسٹڈی میں جو مجھے مشکلات فیس آئیں جب میں نے یہ اسٹڈی کرنا سٹارٹ کی، وہ یہ کہ الفاظ کا چناؤ بہت مشکل ہے۔ جو تفسیر میں الفاظ یوز ہوئے ہیں وہ مشکل الفاظ یوز ہوئے ہیں، جو قرآن میں الفاظ یوز ہوئے ہیں وہ مشکل الفاظ ہوئے ہیں۔ جو عام انسان ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا، وہ الفاظ کے معنی کو نہیں سمجھ پاتا۔ تو میری یہ نیت تھی، یہ کوشش ہے کہ آپ تک اس قرآن کو آسان الفاظوں میں سمجھاؤں، میں آپ کو آسان الفاظوں میں، آسان لینگویج جو آپ کی ڈیلی لائف میں ہماری یوز ہوتی ہے، ان الفاظوں میں آپ تک یہ میں پہنچاؤں۔ تو سورۃ مائدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث صحیح بخاری کی 5028، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے اس نے قرآن کو سیکھنا ہے۔ تمام کتابیں تو ہم پڑھتے ہیں بچپن سے آ کے سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ جو سب سے بہتر شخص ہے وہ قرآن کو پڑھتا ہے اور آگے لوگوں تک سکھاتا ہے۔ سورۃ مائدہ جس ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، تو یہ 3 مواقع ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورۃ مائدہ نازل ہوئی۔ پہلا صلح حدیبیہ کے موقع پر، دوسرا فتح مکہ کے موقع پر، تیسرا حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سورۃ مائدہ آپ پر نازل ہوئی۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سورۃ مائدہ نزول کے حساب سے سب سے آخری سورت ہے۔ تو جو چیز تم اس کے بیچ میں حلال پاؤ تو اسے حلال سمجھو، جو چیز تم اس میں حرام پاؤ تو اسے حرام سمجھو۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ مائدہ اور سورۃ فتح نزول کے حساب سے سب سے آخری سورت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ مائدہ آخری سورت ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ مائدہ اور سورۃ فتح آخری سورت ہے نزول کے حساب سے۔ یہ سورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ سورۃ مائدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی ہوئی، اس ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہم اونٹ پر جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور میں نے اونٹ کی نکیل تھامی ہوئی تھی۔ تو سورۃ مائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اس کا بوجھ اتنا زیادہ تھا، قریب تھا کہ اونٹ کے بازو ٹوٹ جاتے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ اونٹ کی گردن ٹوٹ جاتی۔ دیکھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہوا کرتی تھی تو یہ کیفیت طاری ہوا کرتی تھی۔ دیکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو اونٹ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو اس کی حالت کیا ہوئی تھی کہ اس کے قریب تھا کہ بازو ٹوٹ جاتے۔ ایک روایات میں یہ آتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کی گردن ٹوٹ جاتی، اتنا زیادہ بوجھ تھا۔ ایک اور مجھے اس کے زمرے میں یاد آ رہی ہے بات، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تھے، آئی تھنک میرے ذہن سے صحابہ کا نام نکل رہا ہے۔ تو سورۃ نساء کی کچھ آیات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ میری جو ران مبارک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سے نیچے تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی ہوئی تو قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جاتی، اتنا زیادہ بوجھ تھا۔ دیکھیں اس بات کا بتانے کا مقصد کیا تھا، وہ یہ کہ جب ہمارے سامنے قرآن کی آیات آتی ہیں تو ہم انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جب ٹک ٹاک پہ ہم فضول ویڈیوز دیکھتے رہیں گے پورا دن، لیکن جب قرآن کی آیت آئیں گی تو اب ہم آگے ایک دم سے کر دیں گے۔ فیس بک پہ بھی یہی حساب ہے، یوٹیوب پہ بھی یہی حساب ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ، اور میں ایک اور چیز بات بتاؤں، جب اللہ پاک اپنی وحی میں سے کلام فرماتا ہے، جب اللہ پاک کلام فرماتے ہیں تو اس کے خوف سے، اس کی کپکپی سے تمام آسمانوں میں دہشت پھیل جاتی ہے، اور اس کے خوف سے تمام آسمانوں کی مخلوقات سجدے میں گر جاتی ہے جب اللہ پاک وحی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ سورۃ مائدہ میں کس چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، کن کن باتوں کے بارے میں بتایا گیا، کن احکامات کے بارے میں بتایا گیا۔ تو 3 بڑے ٹاپک ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہی 3 بڑے ٹاپک سورۃ مائدہ کے بیچ میں چلیں گے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، مسلمانوں کی مذہبی سیاسی زندگی کے متعلق احکامات اور ہدایات دی گئی ہیں کہ انہوں نے اپنی مذہبی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنی سیاسی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دوسرا، حج کے سفر کے بارے میں بتایا گیا، اس کے آداب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حرام اور حلال کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا چیز آپ کے لیے حلال ہے، کیا چیز آپ کے لیے حرام ہے۔ اور اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اہل کتاب کے ساتھ شادی کے بارے میں بتایا گیا ہے، غسل
تیمم وضو کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان کو اس صورت میں نصیحت کی گئی ہے، کیونکہ جب مسلمانوں پر یہ صورت نازل ہوئی تھی تو آپ صحابہ کرام ایک طاقت میں آ چکے تھے۔ مسلمان کے جو دشمن تھے وہ کئی حد تک شکست کھا چکے تھے، مشرکین عرب کئی حد تک شکست کھا چکے تھے، اب مسلمان ایک طاقت میں آ گئے تھے۔ تو جب انسان کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو اس کا گمراہی کی طرف جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے سورۃ مائدہ ان کے اوپر نازل ہوئی، ان کو بار بار اس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے ہر کام میں، فرما برداری کرنی ہے ہر کام میں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ آپ نے زندگی کے جو بھی مسائل آپ کے ہوں، آپ نے اس کو اس قرآن کے مطابق سولو کرنے، اپنی عقل سے کام نہیں لینا، اس قرآن کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت دی جا رہی ہے، ایک بار پھر دوبارہ ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ کہیں راہ راست پر آ جائیں، کیونکہ اس صورت میں بہت سی نشانیاں ایسی بھی بتائی گئی ہیں جو تورات میں تھی، ان لوگوں نے چھپا لی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تورات میں یہ چیز، یہ حکم ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، ان کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تورات میں سے ان کو بتا رہے تھے۔ تو ان کو راہ راست پر لانے کی آخری کوشش ہے اس سورۃ مائدہ میں۔